آمنہ کی لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف آخرت سنیے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو کچھ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، مجھے قرآن کریم کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ ہود ہے، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ النبأ اور اسی طرح سورۃ تکویر۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان صورتوں میں کیا چیز اللہ نے بیان کی کہ جن نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ تو میرے محترم، ان آیات میں اور ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے مناظر ذکر کیے ہیں، اور اگر انسان انہیں غور و خوض سے پڑھے تو یقین جانیے انسان سے بہت سارے گناہ اور بہت ساری غلط چیزیں چھوٹ جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید، میں زندگی کو کیسے خوشحال اور مزے کے ساتھ گزاروں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشانی جھکائے ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کی طرف کان لگا کے بیٹھا ہے کہ کب اللہ آرڈر کرے اور میں سور پھونکوں۔ تو فرمایا میں کیسے زندگی خوشحالی میں گزاروں؟ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی سکھائے اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ ان کلمات کا وظیفہ کریں، اس کو پڑھا کریں کہ اللہ ہی ہمارا لیے کافی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور ہمارا کارساز اللہ ہی ہے۔ تو میرے محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دیا ہے۔ تو اس سے ہٹ کر ہمیں جب آخرت کی فکر ہوگی اور آخرت کے مناظر ہمارے ذہنوں میں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے نیکی کے کام آسان ہو جائیں گے اور بدی اور برے کاموں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور آخرت سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔